اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہان کا، مالک جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کارسازی رکھنے والا ہے۔ دعا اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے بہت سارے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات اور عبادات قبول فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے دکھ درد سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے لیے ہے، وہ ہے کہ بار بار انسان ہار جاتے ہیں زندگی کے میدانوں میں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو برائی کی طرف راغب کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو جان بوجھ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نجات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ راستے ہمارے اوپر کس طریقے سے آتے ہیں، تو پہلے ہم ان کو بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ایسے واقعات ہمارے اوپر تب آتے ہیں جب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری اس کی جو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے نادان بن جاتے ہیں کہ ہم لوگ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ تو یہ دو سٹیپ ہوتے ہیں جس وجہ سے اللہ پاک انسان سے دور ہوتا ہے، اور اللہ کی دوری کی وجہ سے انسان بہت ساری گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے، اور مکمل طور پر جتنا وہ اس دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تمام مصائب مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اس کی دعاؤں کی تاثیر تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے غم اور درد بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کو حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نے بہت گناہ کر لیے، بہت خطائیں کر لی ہیں، اب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنی آخرت کی فکر کر لینی چاہیے، تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور رو کے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28، اس آیت کو ہر روزانہ نماز کے بعد 8 یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کی پڑھائی کے دوران آپ نے اپنے خیالوں کو بالکل ہی دنیا داری میں نہیں رکھنا، بالکل ہی اپنے خیالوں کو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکا کے التجا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور مکمل طور پر طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے۔ تقریباً پہلے 3 دن آپ نے پڑھنی ہے، 3 دن بعد آپ نے جا کر اپنا کچھ بھی ہو سکے آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کو تقریباً 12 دن اور پڑھنا ہے۔ اور اس پڑھائی کے دوران آپ نے ہر قسم کے غصے سے، جذباتی پن سے، سخت گیری سے پرہیز کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل اطمینان کی کیفیت میں رکھنا ہے۔ جو لوگ زندگی کسی میدان میں ہار چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ان کو منزل حاصل نہیں ہو رہی، ان کے درد ختم نہیں ہو رہے، تو وہ تمام لوگ اس عمل کو کریں گے۔ اور خاص کر آپ نے کسی قسم کا بھی سخت گناہ کرنے سے گریز کرنا ہے، ایسا گناہ جو کسی کی زندگی کے لیے باعث عذاب ہو، یا کسی انسان کی عزت نفس کے اوپر داغ لگانے کے برابر ہو، تو آپ نے ایسے گناہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام لوگ ایک بار درود پاک پڑھ کے، اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے عمل شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔